پیارے دوستوں، یہ واقعہ ایک لالچی اور کنجوس شخص کی عبرتناک موت کا ہے۔ جب اس کی قبر میں دولت سے بھرا ہوا صندوق اس کے ساتھ دفنایا گیا تو اس پر قبر کا کیسا عذاب ہوا اور کون کون اس عذاب کی لپیٹ میں آیا، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک کنجوس شخص رہتا تھا جس سے اس کے سب گھر والے بیزار تھے۔ اس کی کنجوسی کا عالم یہ تھا کہ گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جاتا تو اسے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے جانے کی بجائے سب سے پہلے ٹوٹکے اور دیسی نسخے اس پر آزمائے جاتے۔ بعض اوقات اس شخص کی وجہ سے گھر والوں کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی، مگر وہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا، اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسے دولت سے اتنا پیار تھا کہ وہ پہلے ایک لوہے کے صندوق میں ان پیسوں کو رکھتا اور اس صندوق کو لوہے کے ایک اور بڑے صندوق میں بند کر کے چابی کو گلے میں لٹکا لیتا۔ وہ ہر چند منٹ کے بعد اس چابی کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتا۔ اس کی بیوی اور اولاد چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترستے رہتے، لیکن وہ بہانہ کر کے انہیں ٹال دیتا اور کہتا، دیکھو اسلام میں فضول خرچی منع ہے، اور حوالہ دیتا کہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی دولت کو بلا وجہ خرچ نہ کرو، تو میں تو اسلامی اصولوں پہ چل رہا ہوں اور تم بلا وجہ مجھے بہکاتی ہو۔ غرض وہ اپنی بیوی کو اکثر ڈانٹ دیا کرتا، اس کے بچے اکثر بھوکے رہتے، فاقوں میں زندگی گزارتے، لیکن وہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ لیکن کیا ہمیشہ جوانی رہتی ہے؟ انسان ہمیشہ جوان نہیں رہتا، پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو وقت گزرتا گیا اور جوانی پر بڑھاپا غالب آ گیا۔ وہ کنجوس شخص جس نے اپنے پیسوں کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، کسی کی مدد بھی نہیں کرتا تھا، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتا تھا، اپنی بیوی بچوں کو ترساتا تھا، اب اس کو فکر ہوئی کہ یہ ساری دولت جو اس کی پوری زندگی کا سرمایہ ہے اور اس نے پوری زندگی جمع کی ہے، یہ دولت اس کا کیا بنے گا؟ ظاہر سی بات ہے میں تو مر جاؤں گا اور پھر یہ کس کے پاس جائے گی؟ یہ بھی اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اس فکر نے بڑھاپے میں بھی اسے بے چین رکھا، وہ ہر وقت غمزدہ رہتا۔ اس کی بیوی اس کے پاس آ کر کہتی، کیا آپ کس بات پر غمزدہ ہیں؟ کیا دکھ ہے آپ کو؟ تو وہ کہتا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے، یہ دولت جائیداد تو میرے پاس ہے جو میں جوانی سے لے کر اب تک سنبھال کر رکھی ہے۔ اپنے پیسوں کو میں نے عیاشی میں نہیں اڑایا، اسراف نہیں کیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ بڑھاپا تو آ چکا ہے اور موت تو یقینی ہے، میں مر جاؤں گا تو یہ دولت جائیداد کس کے پاس جائے گی؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب صاحب اولاد بنایا ہوتا ہے تو یقیناً ورثے میں اولاد اپنے باپ کا مال پاتی ہے، اور آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کا مال آپ کی اولاد کے پاس جائے گا۔ اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اچھا، محنت میں نے کی ہے اور میرے بیٹے بیٹیاں میرے پیسوں کو کھائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کسی کو اپنا پیسہ نہیں دوں گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کر دیں۔ چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ واہ، میں زندگی بھر محنت کرتا رہا، اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنے بڑے بڑے گھر میں نے خریدے، تم سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے مجھے فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی لاچار اسے دیکھتی رہی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، آپ نہیں جانتے یہ مال آپ کی گردن میں سانپ بن کر لٹک جائے گا۔ کیا فائدہ ایسے مال کا جمع کرنے کا جو نہ آپ کی دنیا میں کام آیا اور آخرت میں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہاں، اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں یتیموں پر رحم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کو آپ کے لیے یقیناً فائدے مند بنا دے گا۔ لیکن وہ اس کی بات پر نہیں سمجھتا۔ جی نہیں، میں کسی پر ایک پائی نہیں خرچ کروں گا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ تعالیٰ میرے شوہر نے جتنی رقم جمع کی ہے، جتنی جائیداد بنائی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ بس وہ یہ دن رات دعا کرتی رہی۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ اس آدمی کی ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، اور لوگ بھی چند ایک اس کے عقیدت مند تھے۔ وہ یہ دیکھ کر کنجوس شخص بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس نے سوچا میں اس سے مشورہ لیتا ہوں، یہ مجھے صحیح مشورہ دے گا کہ میں اپنی دولت کو کس طرح سنبھال کر رکھ سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی یہ دولت میرے کام آئے۔ وہ بوڑھا جو کہ عقل مند فقیر بنا ہوا تھا، دراصل نہایت شاطر اور ٹھگ تھا۔ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر بیوقوف بنا کر وہ ان کا پیسہ ہڑپ کر جایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کنجوس شخص انتہائی بیوقوف ہے۔ اس نے اس کنجوس شخص کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنا عقیدت مند بنا لیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کی بہت حمایت کرتے، جو کہتے وہی ہو جاتا۔
تم انہی سے مشورہ کرو۔ تب اس کنجوس نے اس بوڑھے سے اپنی دولت و تمام حالات کے بارے میں تذکرہ کیا اور بولا، بابا میری موت کے بعد یہ ساری دولت اور مال سب ضائع ہو جائے گا، جس کا غم میں برداشت نہیں کر سکتا، جس کو میں نے عمر بھر سنبھال کر رکھا، میرے مرنے کے بعد کیا یہ اس طرح ضائع ہو جائے گا؟ تو جعلی فقیر نے کہا کہ بیٹا، تمہاری دولت ہماری دعا سے دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی، لیکن وہ کیسے؟ میں نے تو سنا ہے کہ وہ مال روپیہ پیسہ کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتا سوائے ہمارے اعمال کے۔ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے، تم خود سوچو، تم نے جس کو اتنا پیار سے سنبھال کر رکھا ہے اس محبوب چیز کو چھوڑ کر تم ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ نہیں، ہم تمہیں ایک تعویذ دیتے ہیں، تم ہمارا یہ تعویذ اپنے سرمایہ والے ڈبے میں، یعنی کہ جس میں تمہارے پیسے اور وہ رقم رکھی ہوئی ہے، اس صندوق میں رکھ لو اور مرنے پر اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں سے وصیت کر کے مرنا کہ تمہارے اس صندوق کو تمہارے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ ہمارے دیے ہوئے تعویذ کی بدولت تمہاری دولت اگلی دنیا میں تمہارے ساتھ ہی جائے گی، جسے تم وہاں اچھے مقاصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ اس جعلی فقیر کی بات پر شاید کوئی بھی یقین نہیں کرتا، لیکن جس کی عقل پر پٹی بندھی ہو اور انسان کا دل سیاہ ہو جائے، مہر لگ جائے اس کے دل پر، اور ساری عمر دولت کی ہوس میں مبتلا رہ کر جس نے گزاری ہو، تو ایسے انوکھے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس کنجوس نے بابا جی کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر لوٹا اور اپنی بیوی کے سامنے وصیت کی، سن لو اے بیوی، تمہیں بہت فکر ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت، میرا روپیہ پیسہ، میری جائیداد کسی کام نہیں آئے گی، ضائع ہو جائے گی، لیکن میں اب وصیت کر رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر چلی جانا اور میری دولت والا صندوق میرے ساتھ دفن کر دینا۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھنا، یہ گھر بھی بیچ کر اس کے جو بھی کاغذات ہوں گے وہ بھی تم اس صندوق میں رکھ دینا۔ تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے، میرے پیسوں پر تمہارا اور تمہارے بچوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہ بات سمجھ آ رہی ہے تم اس کو پلو سے باندھ لو۔ وہ نیک عورت خاموشی سے اپنے شوہر کو سن رہی تھی کہ کس قدر بے وقوف انسان ہے، یعنی مرنے کی بات بھی کر رہا ہے، موت کا بھی یقین ہے، لیکن اپنی دولت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بیوی نے کہا، آپ نے جو بات کہی ہے میں اس بات پر عمل کروں گی، لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ مشورہ دینے والا کون ہے؟ تو کنجوس نے کہا کہ مجھے ایک بابا جی ملے تھے، ان کے بڑے مرید، بڑے چاہنے والے ہیں، ان کے منہ سے جو بھی دعا نکل جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس تعویذ کی مدد سے تم اگلی دنیا میں لوگوں کے لیے اچھا بندوبست کرو گے، وہاں پر تمہارا جتنا دل چاہے تم لٹانا۔ اس لیے اے بیوی، تم میری بات سنو، جب میں مر جاؤں تو میری دولت اور جائیداد پر تمہارا اور تمہارے بچوں کا حق نہیں ہوگا، یا کسی کا بھی اس پر کوئی ایک پائے کا حق نہیں ہوگا۔ تم بس میری قبر میں اس دولت کو دفنا دینا۔ اس نے سختی سے بیوی کی قسم اٹھائی، وہ اس کی وصیت پر حرف بہ حرف عمل کرے گی۔ بیوی سے زیادہ کون اس کنجوس سے واقف تھا؟ اس عورت نے ساری زندگی اپنے شوہر کو مال و دولت کی ہوس میں، لالچ میں مبتلا پایا تھا، اور اس کی کنجوسی کی عادت کی وجہ سے اپنی جائز خواہشات بھی پوری نہیں کر سکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ آدمی اپنی موت کے بعد بھی اولاد کو ان کے حق سے محروم رکھنا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کی، شوہر کے کہنے پر قسم کھائی کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کرے گی۔ چند دن گزرے تھے کہ قضا آئی اور اس دولت کے پجاری کی روح جسم سے نکال کر لے گئی۔ کنجوس کی موت کی خبر اس جعلی فقیر تک بھی پہنچی، جس نے گھر پہنچ کر اس کی بیوی سے کنجوس کی وصیت پوری کرنے کو کہا۔ بیوی فوراً اندر گئی اور اس کنجوس آدمی کا وہ صندوق اٹھا کر لائی جس میں اس نے اپنی دولت رکھی تھی، اسے کنجوس کے جنازے پر رکھ کر وصیت سنائی اور کہا کہ صندوق کو کنجوس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، یہ اس کی وصیت ہے۔ لوگ حیران تھے، کیسا لالچی انسان تھا، اس کے نہ کام دولت آئے گی اور نہ اس کی جائیداد اس کے کام آئے گی، بلا وجہ زندگی بھر دولت کا پوجا کرتا رہا، لیکن دیکھو وصیت بھی ایسی کی۔ بیچاری بیوی کتنی غریب ہے، بچے کس حال میں ہیں، بھوکے رہتے ہیں، فاقے زدہ ہیں، لیکن اس کو کبھی فکر نہ ہوئی۔ لوگ تبصرے کر رہے تھے۔ تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد سب لوگ گھر آئے تو ایک سمجھدار رشتہ دار نے کنجوس کی بیوہ کو کہا، ایسی بے وقوفانہ وصیت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عورت بولی، میں نے مجبوراً ساری زندگی اس شخص کے ساتھ بسر کی، میں اس شخص کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ جس وقت اس نے اپنی دولت کو ساتھ دفن کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بابا اس کو یہ راستہ دکھا رہا ہے، وہی اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دعا کی، یا اللہ تعالیٰ تجھ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں، تو چاہے گا کہ میرے بچوں کا حق اس طرح کسی اور کے حوالے ہو جائے یا کوئی اور میرے شوہر کا مال کھائے؟ اس نے تو ہمارا حق ادا نہیں کیا،
لیکن تو سب سے بڑا حقدار ہے، تو سب سے زیادہ حق ادا کرتا ہے اپنے بندوں کا۔ میرے مالک، میرے شوہر کے پیسوں کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے بچے نادار رہے، مسکین رہے، ایسا تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مولا کسی طرح بندوبست کر دے۔ میں نے اس صندوق کو دفنا تو دیا تھا اور قسم کھائی تھی، وعدہ کیا تھا، تو میں جھوٹی نہیں ثابت ہونا چاہتی تھی، اسی وجہ سے ان پیسوں کو نہیں نکالا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ پیسے جس پر میرے اور میرے بچوں کا حق ہے میرے پاس واپس لوٹ کر آئیں گے۔ تم ایک کام کرو، تم قبرستان جاؤ اور جا کر دیکھو کہ وہ ڈھونگی بابا وہاں پر موجود ہے یا نہیں، اور دیکھنا کہ میرا مالک میری دعا نہیں ٹالے گا۔ یہ یقین تھا اس نیک بیوی کا۔ وہ رشتہ دار گاؤں والوں کے ساتھ قبرستان پہنچا۔ قبر پر اس نے ایک عجب منظر دیکھا۔ وہ جعلی بابا اس قبر کے پاس موجود تھا۔ لوگ چپ کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ قبر تو کھود رہا تھا، لیکن ابھی اس نے قبر کھودنا شروع کی کہ قبر کے اندر سے آگ نکلنا شروع ہو گئی۔ وہ آگ آسمان سے بات کر رہی تھی اور اندر سے چیخ پکار کی آواز آ رہی تھی، مجھے یہ مال نہیں چاہیے، یہ میرے کسی کام کا نہیں، اف توبہ کرتا ہوں، میں نے اس کو استعمال نہیں ہونے دیا، میں نے اپنے بیوی بچوں کے حق کو کھایا، میں نے اس کو کبھی یہ پیسہ نہیں دیا، میں نے کسی کی مدد نہیں کی، میں نے صدقہ و خیرات نہیں کیا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں نے اپنے مال کو پاک نہیں کیا۔ اے رب، تو نے مجھے جو مال ادا کیا تھا، میں اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، اس کی نیندوں کو حرام کیا، میرے سامنے بلکتے رہے، روتے رہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن میں نے ان کے منہ میں ایک نوالا تک نہیں ڈالا۔ وہ بھیک مانگ کر لاتے تھے اور کھاتے تھے، لیکن میں نے ان کی مدد نہیں کی، مجھے معاف کر دے۔ میں نے زندگی بھر صرف اپنے آپ کو اس دولت پر سانپ بن کر بٹھایا، اور آج یہ سانپ میرے گرد لپیٹے ہوئے ہے۔ یا اللہ، مجھے اس سے نجات دلا دے۔ لیکن اب کوئی بھی صدا سننے والا نہیں تھا۔ کیا سنتا کوئی صدا؟ اگر وہ کسی کی مدد کرتا، کسی غریب کی دعا لیتا، تو شاید وہ آگ اس کو لپیٹے میں نہ لیتی، اس کی قبر پھولوں کا باغ بن جاتی۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور یہی نہیں ہوا۔ وہ جعلی فقیر صندوق کو باہر نکال چکا تو اچانک وہ آگ پھر سے بلند ہوئی اور جعلی فقیر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی قبر میں وہ دونوں دفن ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس قبر میں عذاب دینے کی آواز آتی ہے اور چیخ و پکار ہوتی ہے، یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے، اے دنیا والو، یہ دولت کسی کام کی نہیں، دولت کو صحیح جگہ خرچ کر دو، یہ دولت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔